والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة الله. نہایت ہی واجب الاحترام مہمانوں ذی وقار ملک پاکستان کی عظیم دینی، علمی، روحانی درسگاہ، علم و عرفان کا عظیم مرکز زہد الانبیاء حضور سیدنا خواجہ خواجگاں سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام نامی سے منسوب اور قطب الوقت فرید الاصل سفیر عشق مصطفیٰ ہم سب کے دلوں کی دھڑکن پیارے پیارے حضور قبلہ بابا جی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عظیم نشانی جامعہ فریدیہ صاحبال کی مقدس بابرکت اور بارحمت سرزمین پہ یہ ماہانہ درس قرآن و سنت کی عظیم الشان محفل پاک جو کہ حضور قبلہ بابا جی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یاد میں ہر چاند کی پہلی جمعرات منعقد ہوتی ہے، جس میں ہمیں ایمانی، نورانی، وجدانی اور عشق و محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے سرشار کیفیات اور خطاب دل نواز حضور قبلہ جگر گوشائے فاتح عیسائیت جانشین فرید الاصل خوشبوئے ابو النصر قاسم فیضان گنج شکر اور حضور قبلہ بابا جی سرکار کی عظیم نشانی جامعہ فریدیہ کے امین حضور قبلہ صاحبزادہ والا ذیشان پروفیسر ڈاکٹر مفتی پیر محمد مظہر فرید شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ محتمم و شیخ الحدیث جامعہ فریدیہ صاحبال کے محبت بھرے بیان سے اپنے قلوب و اذہان کو ایمانی کیفیات سے سرشار کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال یہ سعادتیں زندگی میں بار بار اپنے فضل و کرم کے ساتھ نصیب فرمائے اور پیارے آقا کریم علیہ السلام کی نظر رحمت اور حضور قبلہ فرید الاصل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خاص توجہات ہمارے شامل حال فرمائے۔ اس عظیم الشان ماہانہ درس قرآن و سنت کا آغاز اللہ کے پاک کلام سے ہوا چاہتا ہے۔ میں گزارش کروں گا جامعہ فریدیہ کے ہونہار طالب علم الحافظ القاری گل علی فریدی تشریف لاتے ہیں، تلاوت کلام الہی سے اس کا آغاز فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، محبت سے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید، فیضان حضور قبلہ بابا جی سرکار، جامعہ فریدیہ، جامعہ فریدیہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأشارت إليه قالوا كيف نكلم
قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. درود پاک تمام آپ مل کے پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ.
جگ میں چھڑ کے تیرے در تے آیاں خالی نہ موڑی تیبہ تے سایاں سارا جگ میں چھڑ کے تیرے در تے آیاں بسدار شالا تیرا ستانا بسدار شالا تیرا ستانا تیرا پیار منگے آئے چھڑ کے زمانہ تیرا پیار منگے آئے چھڑ کے زمانہ کی اور کرنا کر کے کمائیاں کی اور کرنا کر کے کمائیاں سارا جگ میں چھڑ کے تیرے در تے آیاں رب دا تو دل بر رب دا حبیب دکھیاں بیماراں دے دل دا طبیب رب دا تو دل بر رب دا حبیب دکھیاں بیماراں تے دل دا طبیب دیدار تیڈا ساڈیاں دوائیاں دیدار تیڈا ہو ساڈیاں دوائیاں سارا جگ میں چھڑ کے تیرے در تے آیاں دیدار تیڈا تیڈی دید ہزاروں دکھیاں دا زخماں تے مرہم لاوا کرم کماوا کائنات وچ سب تو نیم دے کدے گھر تشریف لے آوا کرم کماوا تھوڑا ہجر تے پتھر بھی نہیں جردے نہ خضر نو انجے تڑپاوا کرم کماوا میری اکھیاں نو نالین سمجھ کے او کدی پیراں دے وچ پاوا کرم کماوا او کدی پیراں دے وچ پاوا کرم کماوا نہیں بجھدے سب قبراں کوڑی تیڈے نین جو سانگا مار گئے رو رو کے دہائیاں دے دے ہاں اساں ہار گئے اساں ہار گئے رو رو کے یا رسول اللہ رو رو کے دہائیاں دے دے ہاں اساں ہار گئے اساں ہار گئے جنہ کھیڈی عشق دی بازی او صدا ویکھے جاندے پار گئے اس دن
جے تو نہ منی میں اور رب نہیں منی دا جے تو نہ منی میں اور رب نہیں منی دا ہن معاف کر جایا کماف کر جا بڑی دور آیاں ہن معاف کر جا بڑی دور آیاں سارا جگ میں چھڈ کے تیرے در تے آیاں خالی نہ موڑی تے بعد سایاں سارا جگ میں چھڈ کے تیرے در تے آیاں میرے دل میں عشق حبیب کا غنچہ لگا کے چل دیے میرے دل میں عشق حبیب کا غنچہ لگا کے چل دیے اور جامعہ ایک نور کی شمع جلا کے چل دیے اور الحمدللہ اس وقت جامعہ فریدیہ سائبال کی سرزمین سے جو عشق و محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی خوشبو آ رہی ہے کہ میرے قبلہ بابا جی سرکار کی عطا کی ہوئی ہے اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ یہ وہ مرکز ہے کہ جہاں علم ملتا ہے تو مدینہ کی گلیوں سے فیض یاب ہو کے ملتا ہے اور یہ نظارہ دیکھنا ہو تو وہی کیفیت وہی سوز اور ساز جو قبلہ بابا جی سرکار کے فیض سے عطا ہوا ہے آج بھی اگر آپ ریاض الفرید میں حضور قبلہ صاحبزادہ والا ذیشان کے درس حدیث میں حاضر ہوں تو وہی کیفیات آج بھی ملتی ہیں اور الحمدللہ یہ قبلہ بابا جی سرکار کا فیض ہے جو قیامت تک کے لیے جاری و ساری رہے گا اور اسی محبتوں حقیقتوں کے ساتھ نعت رسول مقبول کے لیے دعوت دینا چاہوں گا کہ دن رات آنکھیں یہ نم کس لیے ہیں غم خار آقا تو غم کس لیے ہے دن رات آنکھیں یہ نم کس لیے ہے غم خار آقا تو غم کس لیے ہے پوچھا کہ سجدہ ہے کس جا پہ کرنا جواب آیا ان کے قدم کس لیے ہیں اور گنہگار بولے کہ کون اب ہمارا معاشر کا منظر اور حضور قبلہ پیر جی سرکار دامت برکات ملالیہ کتنے خوبصورت انداز میں وہ کیفیت بیان فرماتے ہیں اللہ اکبر دل کہ گناہگار بولے کہ کون اب ہمارا تو بولے محمد کہ ہم کس لیے ہیں آقا کریم علیہ السلام تو پہلے سے ساری امت کے انتظار میں جلوہ افروز ہوں گے اللہ پاک وہ شفاعت عظمیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے ساری امت کو نصیب فرمائے انہی کے ساتھ ہی پیارے آقا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت کے پھول لے کے حاضر ہوتے ہیں فیضان جامعہ فریدیہ اور حضور قبلہ بابا جی سرکار کی محبتیں سے بیٹھنے والے محترم جناب اللہ حافظ القاری نیاز احمد نیازی فریدی تشریف لاتے ہیں اور اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں ہدیہ نار پیش کرتے ہیں نعرہ تکبیر محبتوں سے نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ رسال اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید حق فرید حق فرید حق منظور سچ منظور حق منظور سچ منظور فیضان حضور قبلہ بابا جی سرکار جامعہ فریدیہ صلی اللہ علیہ یا سجائی بیٹھا
سجائی بیٹھا آس مدنی دلائی بیٹھا کلی اپنی سجائی بیٹھا کلی اپنی سجائی بیٹھا آس مدنی دلائی بیٹھا آس مدنی دلائی بیٹھا اونا لنگنا اس رستے اونا لنگنا اس رستے میں تے کرنوں سجائی بیٹھا اونا لنگنا اس رستے میں تے کرنوں سجائی بیٹھا رو رو کے سال میں پاواں دہائیاں ہن آ کے چلیاں نہ جاون جھکائیاں کندھا نال لاواں گن گن کے لیکا میرے دل چوں نکلن رو رو کے چیکاں صبح شام سال میں تینوں اڈیکا آوے خراواں کنج میں سجایاں سیجا وچھے سا تے تکیے لگے سا سیجا وچھے سا تے تکیے لگے سا گرمی جو تھی سی تے پکھیاں چلے سا پانی بھرے سا تے جتیاں چومے سا ہر کہیں تو ود کے میں کر سا گدایاں اونا لنگنا اس رستے اونا لنگنا اس رستے میں تے کرنوں سجائی بیٹھا عمر بھی ڈھل گئی رات بھی ڈھل گئی سونا ڈول گئے اتھرو سارے تاریاں واگوں ڈبنا جاون کتے آس میری دے تارے سائیں ہجر سجن دے پھیرے میرے لولوں دے وچ آرے ہن تے مدنی مائی آجا پئی موت بھی واجا مارے اونا لنگنا اس رستے اونا لنگنا اس رستے میں تے کرنوں سجائی بیٹھا سنو جے میرے ٹکڑے تے سناواں یا رسول اللہ جے آنکھوں تے مدینے میں بھی آواں یا رسول اللہ بڑا چاہے زیارت دا بڑا چاہے زیارت دا بڑی حسرت ویکھن دی کتے ویکھن تو پہلا مرنا جاواں یا رسول اللہ اونا لنگنا اس رستے میں تے کرنوں سجائی بیٹھا آکھی سونے نوائے نی جے تیرا گزر ہوئے میں مر کے بھی نہیں مرنا جے تیری نظر ہوئے دیوانیوں بیٹھے رہو دیوانیوں بیٹھے رہو محفل نو سجا کے تے شاید میرے آقا دا ایتھوں ہی گزر ہوئے اونا لنگنا اس رستے میں تے کرنوں سجائی بیٹھا نسیمہ جان بے بتلا گزر کن نسیمہ جان بے بتلا گزر کن زی احوالم محمد را خبر کن اونا لنگنا اس رستے میں تے کرنوں سجائی بیٹھا ہین عملہ تو خالی پلے ہین عملہ تو خالی پلے ہین عملہ تو خالی پلے ہین عملہ تو خالی
رحمت دی بلے بلے جے میں ویکھا عملہ والے تے کچھ نہیں میرے پلے جے میں ویکھا رحمت تیری بلے 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 مکان بولا مکان تھی کر حکومت مصطفیٰ دیئے جتوں مجرم بری ہوندے عدالت مصطفیٰ دیئے میں اپنے اعمال جد ویکھا تے ناصر کول کچھ بھی نہیں فقط امید بخشش دی محبت مصطفیٰ دیئے ہیں عملہ تو خالی پلے تیری رحمت دی بلے بلے کر کے سونا میں ذکر تیرا کر کے سونا میں ذکر تیرا بات اپنی بنائی بیٹھا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا دوستو اور مانگو میں مولا سے کیا کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا جو درے مصطفیٰ کے گدا ہو گئے 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 دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گئے ایسی چشم کرم کی ہے سرکار نے دونوں عالم نے ان کو غنی کر دیا کر کے سونا میں ذکر تیرا بات اپنی بڑھائی بیٹھا تینوں منیا جی میں رب نو منیا تینوں منیا جی میں رب نو منیا کا تینوں منیا جی میں رب نو منیا روڑا پایا ایویں دل دے انیا روڑا پایا ایویں دل دے انیا ساڈا توئیوں قبلہ ساڈا توئیوں کعبہ ساڈا توئیوں قبلہ توئیوں کعبہ ساڈا توئیوں قبلہ توئیوں کعبہ میں تے مقدی مکائی بیٹھا آ کے پوچھ سر منکر نکیرے آ کے پوچھ سر منکر نکیرے جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے تو پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں آ کے پوچھ سر منکر نکیرے عرض کرسی ایو ظہیرے عرض کرسی ایو ظہیرے میں لکھدا ناتا پڑھدا ناتا میں لکھدا ناتا پڑھدا ناتا کر کے ایو کمائی بیٹھا لکھدا ناتا آپ کی نعت ہی شہزاد کا سرمایہ ہے اس نکمے نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں نعت پڑھ پڑھ کے صبح ہوتی ہے نعت پڑھ پڑھ کے رات کرتا ہوں میری عزت اس لیے ہے ناصر کہ میں آقا کی بات کرتا ہوں لکھدا نعتا میں پڑھدا نعتا کر کے او کمائی بیٹھا بولو کھلی اپنی سجائی بیٹھا آس مدنی دلائی بیٹھا انہاں لگنا اس رستے انہاں لگنا اس رستے میں طے کرنوں سجائی بیٹھا کلی اپنی سجائی بیٹھا
اپنی سجائی بیٹھا آس مدنی دلائی بیٹھا کلی اپنی سجائی بیٹھا آس مدنی دلائی بیٹھا اوکھا لگنا اس رستے میں طے کرنوں سجائی بیٹھا لجپال عربی لگیاں نی باچا کو جیت کملی کو گل نال لاچا ملنے دی تانگے آقا ملنے دی تانگے سوچا ہزاراں ملنے دی تانگے ملنے دی تانگے سوچا ہزاراں دن رات تتڑی میں رو رو گزارا لٹڑی تے پٹڑی دا بہڑا وساچا کو جیت کملی کو گل نال لاچا تانے الا میں جگ دے میں چھلے یا سیدی یا رسول اللہ بس ہن سونا جان بھی دے تیری سب تو اونچی ہے شان سونا تیری ہو کے میں جے نوار دی کی کہن کے جگ دے خان سونا مسئلہ ایک اللہ نامے دس دینا میرا مک جے رون قرآن سونا جے تو چنگی آئی گل سردار لانے پھر اے مندیاں کس در جان سونا تانے اولا میں جگ دے میں چھلے سد لبڑے مارا تیباد والے غیرات کولو تو سونا بچا چا کو جیت کملی کو گل نال لاچا ٹپیاں تے چڑھ کے ٹپیاں تے چڑھ کے پئیوے کھراوے ٹپیاں تے چڑھ کے پئیوے کھراوے مونجھاں ستایا پئی بلدی بھاوے وطنا تے آکے تو مکھڑا بھی خاچا کو جیت کملی کو گل نال لاچا بھلڑی جو پئیاں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سونیا بھلڑی جو پئیاں تے لٹڑی بھی گئیاں بھلڑی جو پئیاں تے لٹڑی بھی گئیاں تو سمکھ وٹایا پاگل میں تھیاں میں اگا کائی نہ کرسا میں اگا کائی نہ کرسا ان بخشو خطا جا انہاں لگنا اس رستے میں طے کرنوں سجائی بیٹھا آپس نیڑے میرے ساول مینوں ہر دم تیریاں لوڑا دنیا دے وچ سجنا باجوں نہیں پوریاں ہوندیاں تھوڑا بھئی جد تکر میرا عشق سلامت میں کیوں ہور کسے نال جوڑا آدم عشق دا کافر تھیواں جے میں یار والوں مکھ موڑا کیوں تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے ادھی راتی دی چڑھ جاوے جے او مکھ تو نقاب لہاوے نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے توبہ توبہ حسن سجن دا ستو چھال چلی نہ جاوے بجلی ڈر دی لشک نہ مارے مت بے ادبی ہو جاوے جے او کھولے پیچ زلف دے تیرا ہی راہ بھول جاوے کیے جان نظر وچ تیری جڑا آوے او وکھ جاوے خلق تیرے نے مولئی دنیا کوئی مرلائی جان بچاوے آدم ایڈا سونا مائی سنو کدرے نظر نہ آوے بس اونا لگنا اس رستے اونا لگنا اس رستے سبادر مصطفیٰ دے جا کے کبھی درود و سلام میرا نبی دے قدمات سر جھکا کے کبھی درود و سلام میرا دے بس
اپنی سجائی بیٹھا حلیمہ گھر کدے ویکھے کدے سرکار نو ویکھے میں کیڑی سیر تیرے لئی بچھاواں یا رسول اللہ کھلی اپنی سجائی بیٹھا آسمت میں دلائی بیٹھا اوندھا لگنا اس رستے اوندھا لگنا اس رستے میں طے کر لوں سجائی بیٹھا بلکہ غصہ لگنا اس رستے میں طے کر لوں سجائی بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانہ اور جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں درشن کا تو درشن ہو نظرانے کا نظرانہ اور میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا ہنس کر جو کہا تو نے آیا میرا دیوانہ اور دنیا میں جو مجھے تو نے گر اپنا بنایا ہے محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ انہی الفاظ کے ساتھ نہایت ہی ادب و احترام عقیدت و محبت کے ساتھ دعوت خطاب کی سعادت دینے جا رہا ہوں عظیم شخصیت کہ رب ذوالجلال کے فضل و کرم سے جن کو دیکھ کے ہمیں حضور قبلہ بابا کی سرکار کی یاد تازہ ہو جاتی ہے وہی فیضان آج ہمیں ان میں نظر آتا ہے اور یقیناً محدث ابن محدث مفسر ابن مفسر ولی ابن ولی جان فرید الاصل خوشبوئے ابو النصر قاسم فیضان فرید الاصل میری مراد ہم سب کے دلوں کی دھڑکن ہم سب کے سروں کا تاج ہمارا فخر اور ناز جامعہ افریدیہ کی آن شان اور پہچان حضور قبلہ صاحبزادہ والا ذیشان پروفیسر ڈاکٹر مفتی پیر محمد مظہر فری شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ محتمم و شیخ الحدیث جامعہ افریدیہ صاحبال نعرہ تکبیر محبت سے نعرہ رسالت چاہیے حق فرید حق فرید حق فرید فیضان حضور قبلہ بابا کی سرکار حق منظور سچ منظور حق منظور سچ منظور جامعہ فریدیہ حضور قبلہ صاحبزادہ والا ذیشان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین قال اللہ تبارک و تعالی ان القوة للہ جمیعا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم اللہ جل جلالہ ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے حضور قبلہ فرید الاصل بابا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی روحانی توجہات ہم سب کے شامل حال فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ
ایمان پر فرمائے۔ آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ آج ہر بندہ طاقتور بننے کے نشے میں دھت ہے کہ لوگ مجھے مانیں، میری یہ پاور ہے، میری یہ طاقت ہے۔ کوئی شخص اپنے آپ کو طاقتور ظاہر کرنے کے لیے کاروبار کرتا ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کو لیتا ہے۔ کوئی سیاست کے میدان میں آ جاتا ہے، سیاسی امور کو پیش نظر رکھتا ہے، لوگ مجھے مانیں۔ کوئی عدلیہ میں، کوئی انتظامیہ میں، کوئی مقننہ میں، کوئی صحافت کی دنیا میں، کوئی ڈرافٹس مین ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے۔ ہر بندہ اس بات کا خوگر ہے کہ لوگ میری پاور کو مانیں۔ مگر عجیب بات ہے، جو دولت کو سب کچھ سمجھتا ہے مگر یہ طاقت بھی جواب دے جاتی ہے، جو سیاست کو سب کچھ سمجھتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ وہ سیاست بھی جواب دے جاتی ہے، جو اپنے علم، ہنر اور فن کو سب کچھ سمجھتا ہے وہ بھی جواب دے جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ طاقتور بندہ طاقت حاصل کرتا ہے، لوگ اس کو پہچانتے ہیں، مگر اس کے باوجود، دولت والا ہونے کے باوجود کمزور، سیاستدان ہونے کے باوجود کمزور، ریاست کا مالک ہونے کے باوجود کمزور۔ یہ کمزور اس لیے ہے کہ اسے اصل میں طاقت کا جو سرچشمہ تھا وہاں تک نہیں پہنچا۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے ان القوۃ للہ جمیعا، ساری قوتوں کا مالک تو میں ہوں، تو کہیں اور بھٹک رہا ہے۔ طاقت میرے ہاتھ میں ہے، قوت میرے ہاتھ میں ہے، نظام میرے ہاتھ میں ہے، تو کسی اور دروازے پر دستک دیتا رہا۔ غور کریں، جس آٹے کے اندر طاقت ہوتی ہے، ایک بندہ صرف وہ آٹا کھاتا ہے، سادہ سا، اور ایک آدمی وہ ہے جو بڑے بڑے پکوان کھاتا ہے۔ جو سادہ آٹا غذائیت سے بھرپور ہے، یہ کھانے والا بندہ صحت مند ہو جاتا ہے، تن و مند ہو جاتا ہے، موٹا تازہ ہو جاتا ہے، اس کے اعضاء بحال ہوتے ہیں۔ اور وہ بندہ جس نے مرغ متنجن بھی کھائے، چیزیں کھائی ہیں، فلاں 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 چیزیں کھائیں، وہ کچھ نہیں ہوا۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ ان دونوں میں سے طاقت، عارضی طاقت جس کے اندر تھی، اس بندے نے اس آٹے کو استعمال کیا، طاقت والا ہو گیا۔ دوسرے طاقت والی چیز کو استعمال نہیں کیا، اس لیے کھایا تو اس نے زیادہ ہے مگر طاقت والا نہیں بنا۔ طاقت والا وہ بنا ہے کہ جس نے سادہ سی گندم کی روٹی وہ کھائی ہے۔ دنیا کی ہر چیز اپنی طاقت دکھاتی ہے۔ دیکھیں سمندر کو دیکھیں تو اس کے اندر مچھلیاں تیر تیر کر اپنی طاقت دکھا رہی ہیں، ستارے چمک کر اپنی طاقت دکھاتے ہیں، پہاڑ اپنی صلابت دکھا کر اپنی طاقت دکھا رہے ہیں، زمین اپنی وسعت کے ساتھ اپنی طاقت دکھاتی ہے، ہر چیز اپنی طاقت دکھاتی ہے۔ مگر یہ ساری طاقت، زمین کی طاقت تو بڑی، اتنی طاقت ہے کہ اگر اس کے اندر ایک بیج ڈال دیا جائے
تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ 10 15 20 بیج اسی جیسے اور اگاتے ہیں۔ زمین کی طاقت تو بڑی ہے، مگر آپ نے دیکھا کہ جب یہ بنی ہے تو یہ بیچاری ہل رہی تھی، ہچکچولے لے رہی تھی۔ اللہ رب العزت نے اس پر پہاڑوں کو نصب کر دیا۔ جب پہاڑ رکھے تو اس کا توازن برقرار ہو گیا، جس کا مطلب ہے کہ زمین سے بھی طاقتور ترین چیز وہ پہاڑ نکلے، جس نے اس زمین کو بھی متوازن بنا دیا۔ اب زمین کتنے طاقت والی، مگر پہاڑ اس سے زیادہ طاقت والے۔ پہاڑوں کے اندر بڑی طاقت ہے، مگر یہ بیچارے کمزور اتنے ہیں کہ اس پر لوہا چلایا جاتا ہے، یہ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ پھر تو طاقت والا تو لوہا ہوا، مگر لوہا بھی اتنا کمزور ہے کہ اسے آگ میں ڈال دیا جائے تو وہ پگھل جاتا ہے۔ پتہ چلا کہ آگ بڑی طاقت والی ہے۔ یہ آگ طاقت والی ہونے کے باوجود یہ بیچاری کمزور اتنی ہے کہ اس پر کچھ چھینٹے پانی کے ڈال دیے جائیں تو آگ بجھ جاتی ہے۔ پھر معلوم ہوا کہ پانی بڑی طاقت والا، مگر یہ پانی بھی کمزور اتنا ہے، ہوا آتی ہے اسے اڑا کر بادلوں میں لے جاتی ہے، بادل کہیں سے اغوا کر کے لے جاتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں رب کے حکم سے وہیں پر اسے پھینک دیتے ہیں۔ یہ پانی کی قیمت ہے۔ تو پھر پتہ چلا کہ ہوا بڑی طاقت والی، طاقت تو ہوا کی بڑی ہے، مگر یہ بیچاری کمزور اتنی ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ جو سائیکل چلانے والا ہے، وہ اپنے 2 پہیوں کی سائیکل میں جا رہا ہے اور اس نے ہوا کو قیدی بنا رکھا ہے۔ 2 پہیوں کے اندر، 2 ٹائروں کے اندر، 2 ٹیوبوں کے اندر اس نے ہوا کو قیدی بنا رکھا ہے۔ اب وہ اس کا مطلب یہ ہوا، یہ ساری چیزیں یکے بعد دیگریں، یہ سب سے زیادہ بڑی طاقت والی چیز تو ہوا تھی۔ اس ہوا کو ایک چھوٹا سا ہمارا بچہ، اس زمانے کا بچہ، وہ ہوا کو قید کر کے کبھی ادھر لے جا رہا ہے، کبھی ادھر لے جا رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ زمین ہے، پہاڑ ہیں، لوہا ہے، آگ ہے، پانی ہے، ہوا ہے، ان سے سب سے زیادہ طاقت والا یہ چھوٹا سا بچہ ہے۔ یہ چھوٹا سا بچہ ہے کہ جو کہ سب چیزوں سے زیادہ طاقت والی چیز تو ہوا تھی، اور یہ بچہ ہوا کو بھی لے کر آگے بڑھ رہا ہے۔ انسانوں کے خاندان کا ایک چشم و چراغ، جسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ چھوٹے سے بچے ہیں، مگر طاقت کا حال یہ ہے کہ اپنی ایڑی کو زمین پر رگڑتے ہیں تو چشمہ زمزم کو جاری کر دیتے ہیں۔ اتنی بڑی طاقت ہے۔ یعنی کوئی دکھائے نا کہ وہاں پر اتنا سا بچہ جو وہاں نہ گدال اٹھا سکتا ہے، نہ کسی چلا سکتا ہے، نہ رمبے لے سکتا ہے، نہ اسے چلا سکتا ہے، مگر ہے بچہ کا ایڑی زمین پر رگڑتا ہے، رب ذوالجلال زمزم کا چشمہ جاری کر دیتا ہے۔ اور میں پیار سے کہتا ہوں، چشمہ تو جاری کر دیا۔ الجامع الصحیح للبخاری کو پڑھیں، کتاب الوضو کو، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے زمزم شریف سے کنویں سے پانی لیا، وضو فرمایا، اپنی کلی کا پانی پھر کنویں میں ڈال دیا۔ پانی تو ادھر نکلا، مگر پانی کو با کمال آج تک، اور میں تو کہتا ہوں پیار سے، آج بھی زمزم شریف پیا کرو، اس ذوق سے پیا کرو، اس محبت سے پیا کرو کہ میں سرکار دو سرا کے لعاب دہن کو ہی اسی ذوق کے ساتھ، اس لیے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کچھ لمحوں کے لیے سرکار دو سرا کے لعاب دہن کا اثر ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کلی ڈالی ہے تو یہاں پر بتا دیا کہ پانی تو نکل آیا ہے،
مگر اسے کمال میں مصطفیٰ نے عطا کیا ہے۔ چھوٹے سے بچے ہیں، زمزم کا چشمہ جاری کر دیتے ہیں۔ آپ کے بابا ابراہیم علیہ السلام کی طاقت اتنی کہ وہ ایک پتھر پہ کھڑے ہوتے ہیں، تعمیر کعبہ فرما رہے ہیں، دل میں خیال یہ بھی فرماتے بھی نہیں ہیں، خیال دل میں کرتے ہیں کہ پتھر اوپر ہونا چاہیے، حکم مانتا ہوں پتھر اوپر ہو جاتا ہے۔ یہ طاقت ہے، نہ کوئی بٹن ہے، نہ کوئی لفٹ کا نظام ہے، نہ کوئی ایسی چیز ہے، بس دل میں خیال۔ یہ عجیب معاملہ ہے کہ دل کے اندر خیال پیدا کرتے ہیں کہ پتھر نیچے آنا چاہیے، پتھر نیچے آ جاتا ہے۔ پھر طاقت تو ابراہیم علیہ السلام کی ہوئی۔ اتنی طاقت ہے کہ رب ذوالجلال سے عرض کرتے ہیں، مولا ربی ارینی کیف تحیی الموتى، مجھے یہ تو بتا کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ اور میں تجھے ایمان نہیں مولا، ایمان تو ہے، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، صرف دل کا ذرا اطمینان چاہتا ہوں۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا اچھا چل ایسا کر، خذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لے لے، فَصُرْهُنَّ إِلَيْهِ، انہیں اپنی طرف راغب کر کہ جب تو اسے بلائے تو وہ تیری طرف آ جائیں۔ 4 پرندے پکڑے، راغب کر لیا۔ مولا اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا اب انہیں ذبح کر۔ ذبح کر دیا۔ اب مولا کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ اس کے بوٹی بوٹی الگ الگ کر دے اور اس کو پھر قیمہ بنا۔ یا اللہ 4 پرندوں کا قیمہ بھی بنا دیا۔ فرمایا اب انہیں مکس کر دے۔ مکس کر دیا گیا۔ مولا اب کیا کرو؟ فرمایا یہ جو پہاڑ ہیں مختلف پہاڑوں پر اسے بکھیر دے۔ مولا اب بکھیر دیے، اب کیا کروں؟ فرمایا ثم ادعوہن، فرمایا اب انہیں بلا، اب انہیں بلا۔ یہ طاقت ہے، اب انہیں بلا۔ اللہ کے نبی بلاتے ہیں، دیکھو قیمہ حالانکہ ملا ہوا مکس ہوا تھا، آپس میں قیمہ، ہر ایک پرندے کا قیمہ الگ الگ ہوتا ہے، پھر آپس میں ملتے ہیں، پھر اسی طرح سے بولتے ہوئے چیختے چلاتے ہوئے اللہ کے نبی کے قدموں میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ یہ طاقت ہے۔ دیکھیں یہاں پر یہ لوہا، ٹھنڈا لوہا، یہ تو گرم ہمارے قابو نہیں آتا کہ اسے ہم اپنے انداز میں ڈھال سکیں۔ داؤد علیہ السلام کی طاقت یہ ہے کہ ٹھنڈے لوہے کو جیسے چاہتے ہیں ڈیزائن بنا کر ڈال دیا کرتے ہیں۔ بڑی طاقت ہے، بڑی طاقت ہے، بڑی طاقت ہے سلیمان علیہ السلام کی، کہ اچانک ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، مسکراتے ہیں۔ حضور کیا ہوا؟ فرمایا میں ایک چونٹی کی تقریر سن کر مسکرا رہا۔ کہاں پر چونٹی ہے؟ اور دیکھیے جب اللہ جل جلالہ کرم فرماتا ہے تو یوں ہی ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی تجلی کو دیکھا، پہاڑ پر پڑی پہاڑ کو دیکھا، بے ہوش ہو کر گر گئے۔ جب ہوش میں آئے ہیں اللہ رب العزت نے کرم ان پر اتنا کیا، کان یبصر النملۃ علی الصفا فی اللیلۃ الظلمہ من مسیرۃ 10 فرسخ، رات کالی ہوتی، پہاڑ بھی کالا ہوتا، اس کالے پہاڑ پر چلنے والی چونٹی بھی کالی ہوتی، فاصلہ 30 میل کا ہوتا تو اللہ کے نبی پھر بھی تک لیا کرتے تھے۔ یہ دیکھیں آپ کے پاس کتنے کتنے طاقت والے، ہمارے زمانے میں دیکھیں کتنے کتنے طاقت والے لوگ ہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کے بینک بیلنس موجود۔ امریکہ کے بادشاہ، امریکہ کے صدر کتنے امیر ہیں، حساب سے باہر دولت۔ مگر یہ طاقت کیا وجہ ہے؟ یہ طاقت بش کے پاس نہیں، یہ طاقت ٹرمپ کے پاس نہیں، جو بائیڈن کے پاس نہیں، یہ روس کے پاس نہیں۔ یہ کیا وجہ ہے؟
وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے طاقت ڈھونڈی ہے دولت میں، اور جن کا میں ذکر کر رہا ہوں انہوں نے طاقت ڈھونڈی ہے رب ذوالجلال کے آستانے پہ۔ یہ فرق ہے، یہ فرق ہے۔ یہ کتنی بڑی طاقت ہے، کوئی شک ہی نہیں ہے۔ کوئی مائی کا لال آئے نا کہ وہاں پر ڈنڈا مارے پتھر پر اور چشموں کو جاری کر دے، وہ اللہ کے نبی جنہوں نے طاقت اپنے زور بازو میں نہیں، لوگوں کے دروازوں پر نہیں، اپنی طاقت انہوں نے ڈھونڈی تو رب ذوالجلال سے رابطہ قائم کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ پھر اپنا ڈنڈا پتھر پہ مار، اپنا ڈنڈا پتھر پہ مارا، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا۔ اللہ نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 12 چشموں کو رب ذوالجلال نے جاری فرما دیا۔ مگر ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں بھائی۔ پتھروں سے پتھروں سے تو پانی نکلتا ہی ہے، پتھروں سے تو پانی نکلتا ہی ہے، پہاڑوں سے تو پانی آتا ہی ہے۔ میں کہتا ہوں وہ لا کے دکھاؤ کہ جس نے اپنی انگلیوں سے چشموں کو چلایا۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا فوضع یادہ فی الاناء، اپنا ہاتھ مبارک برتن میں رکھا، انی رأیت الماء ینبوع من بین اصابعہ، کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ چشمے میرے مصطفیٰ کی انگلیوں کے نیچے سے جاری ہو رہے تھے۔ اندازہ کریں، اندازہ کریں۔ کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ رابطہ قائم کیا عیسیٰ علیہ السلام نے رب ذوالجلال سے، تو طاقت کتنی آ گئی۔ آپ خود فرماتے ہیں، جس کا ذکر اللہ جل جلالہ نے قرآن مقدس میں فرمایا، انبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم، جو کچھ تم گھروں میں کھا کر آئے ہو میں تمہیں وہ بھی بتا سکتا ہوں، اور وہ جو تم اپنے گھروں میں چھوڑ کر آئے ہو، خانچے کے نیچے رکھ کے آئے ہو، دوبارہ جا کر کھانا ہے، تمہیں وہ بھی بتا سکتا ہوں۔